نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی نماز کے لیے اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہونا اور خاص طور سے جلدی اول وقت میں مسجد میں شریک ہونا، یہ بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جمعہ میں سب سے اخیر میں پہنچتے ہیں۔ اب خاص طور سے جبکہ جمعہ کی 2 جماعتیں بعض مسجدوں میں 3 جماعتیں ہو رہی ہیں، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو 2-3 جماعتیں بنا رہے ہیں، یہ سوشل ڈسٹنس اور لوگوں کی سہولت تاکہ ہر ایک کو خطبہ اور نماز مل جائے، جمعہ کی برکتیں حاصل ہو جائیں، اس کے لیے سہولت کے لیے پہلی جماعت دوسری جماعت کا نظام بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک بڑا طبقہ ہمارا ایسا ہے، پہلی جماعت میں شامل ہونے کے ارادے سے ہم پہنچتے ہیں، خطبہ ختم ہو جاتا ہے، ابھی 10-15 منٹ میں ہمیں دوسری جماعت مل سکتی ہے جس میں ہمیں خطبہ بھی سن سکتے ہیں اور جمعہ کی پوری نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں، برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ماحول کہ 10-15 منٹ انتظار کرنا ہمیں نہیں ہوتا، خطبہ ختم ہو چکا ہے، کبھی کبھی پہلی رکعت ختم ہو چکی ہے، ہم نماز پڑھ کے فوراً نکل جاتے ہیں۔ یہ سہولت جو دی گئی ہے یہ اس لیے نہیں دی گئی ہے، مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو سوشل ڈسٹینس کے ساتھ نماز اور خطبہ دونوں نصیب ہو جائے، جمعہ کے تمام اعمال میں ہم شریک ہو جائیں، اس لیے 2-3 جماعتیں بنائی گئی ہیں۔ پہلی جماعت میں ہمیں شامل ہونا ہے، کاروبار کے اعتبار سے، ملازمت کے اعتبار سے، اپنی مشغولی کے اعتبار سے ضرور ہم پہلی جماعت میں شامل ہوں، لیکن پہلی جماعت میں شامل ہونا ہے تو خطبے سے پہلے ہم مسجد میں آنے کی کوشش کریں، خطبے میں شریک رہے، نماز میں شریک رہیں، اور اگر اللہ نہ کرے آنے میں تاخیر ہو جائے، خطبہ چھوٹ جائے تو اگلی جماعت ہمارے سامنے ہے۔ 10-12-15 منٹ کا مسئلہ ہے، کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں، 10-15 منٹ انتظار کر لیں گے تو ہمیں خطبہ ملے گا، نماز ملے گی، پوری اعمال جو ہے جمعہ کے ہمیں ملیں گے، تو پوری برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ لیکن ایسا ہم دنیا میں لگے ہوئے، دنیا میں پھنسے ہوئے، تھوڑا وقت ہمیں جمعہ کے لیے بھی فارغ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ نامناسب بات ہے۔ مناسب اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے آ کر انتظار کرتے، اگلی صفوں میں بیٹھ کر انتظار کرتے کہ نماز کا جمعہ ہے، ہم پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں جمعہ کے لیے آئے تو دیکھا کہ پہلے 3 لوگ ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آئے، 3 لوگ پہلے پہنچ چکے تھے، یہ چوتھے تھے، تو بڑا افسوس کرنے لگے، میں 4تھا نمبر ہو گیا، مجھے آج مسجد میں آنے میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، 3 لوگ مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ افسوس کرنے لگے، رنج کرنے لگے کہ میں 4تھا نمبر ہو گیا، افسوس، رنج۔ تو ساتھیوں نے پوچھا، حضرت کیا بات ہے، چوتھے ہی تو ہیں، اب تو آ گئے، چوتھے ہیں، اگلی جگہ خالی ہے، اتنا افسوس کیوں کر رہے ہیں، اتنا رنج کیوں کر رہے ہیں، اتنا غم کیوں کر رہے ہیں کہ اب تھوڑی دیر ہو گئی جمعہ میں آنے میں، کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ جنتیوں کو جنت میں جو اللہ کے دیدار کے لیے مجلس لگائی جائے گی، اس مجلس میں جنت میں اللہ کے دیدار کے لیے جو سب سے آگے بیٹھنے کا موقع ملے گا وہ ان لوگوں کو ملے گا جو مسجد میں جمعہ کے دن سب سے پہلے پہنچا کرتے تھے، جو جمعہ کے دن مسجد میں سب سے پہلے آئیں گے، انہیں جنت میں اللہ کے دیدار میں اگلی صفوں میں جگہ ملے گی۔ اور آج میں چوتھے نمبر پر ہو گیا، حالانکہ چوتھا نمبر بھی کوئی دور کی بات نہیں ہے، لیکن وہ فضیلت ان کے سامنے تھی کہ جنت میں اللہ کا دیدار ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ علماء نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر آدمی یہ سوچے گا جنتی اس سے بہتر نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ جنت میں جو نعمتیں اللہ دیں گے جنتی کو، وہ دیکھ کر سوچے گا اس سے بہتر نعمت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جب وہی جنتی اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ کے نور کی تجلیوں کو دیکھے گا، تو وہ جنتی جیسے ہی اللہ کا دیدار کرے گا جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائے گا۔ جن نعمتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ان سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ان نعمتوں کے بارے میں کہے گا کہ کیا ہیچ نعمتیں ہیں۔ اللہ کا نور، اللہ کا دیدار اتنی بڑی نعمت ہے، اور وہاں اگلی صفوں میں کسے جگہ ملے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو جگہ ملے گی جو جمعہ کے دن مسجد میں سب سے پہلے پہنچا کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جمعہ میں اول میں آنے کا انعام کیا ہے، اجر و ثواب کیا ہے، اور اسے ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں دنیا میں 2 پیسوں کا نفع ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کاروبار میں 2 پیسے زیادہ ملیں گے، آدمی دن رات محنت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے نفع کے لیے ہم جیسا محنت کرتے ہیں، آخرت کا نفع اس سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ دنیا میں جو بھی ملے گا وہ ختم ہونے والا ہے، فانی ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ازلی ہیں، ابدی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ لہذا جمعہ کی یہ جو سہولت دی گئی ہے، 2 جماعتیں 3 جماعتیں بعض جگہ پر، یہ ہر ایک کو جمعہ کے تمام اعمال نصیب ہو جائیں اس کے لیے۔ لہذا اگر ہم پہلی جماعت میں آنا چاہتے ہیں تو خطبے سے پہلے پہنچے، اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، خطبہ ہم مل نہیں پایا، شامل نہیں ہو سکے، تھوڑی دیر انتظار کر لیں، دوسری جماعت میں خطبے اور نماز میں شامل ہو جائے، مسجدوں کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ فرمائیں کہ آج یہ بیماری اور یہ حالات یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے، اور یہ مسئلہ اللہ ہی حل کریں گے۔ یہ کورونا کی بیماری کسی ویکسین سے کم نہیں ہوگی، کسی دوا سے کم نہیں ہوگی، اس بیماری کو کوئی سائنٹسٹ حل نہیں کر سکتا، اس کا اصل اور حقیقی حل اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے یہ بیماری اپنے بندوں پر بھیجی ہے ناراضگی کی وجہ سے، جب اللہ کی ناراضگی دور ہو جائے اللہ اس بیماری کو ختم کر دے گی۔ تو ہمیں اور زیادہ اللہ کے گھروں کو آنا چاہیے، اللہ کے گھر کھلے ہوئے ہیں، یہ موقع ہے۔ ایک موقع ایسا تھا، کئی عرصہ ایسا گزرا کہ ہم مسجدوں کو آنے کے لیے تڑپتے تھے، مسجدوں کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن آج اللہ نے مسجدیں کھولی ہیں، ہمیں آنے کا موقع ملا ہے۔ کم سے کم اب تو ہم اللہ کے پاس آئیں، سجدے میں ریز سر کو جھکائیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑائیں، یہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ پوری انسانیت کو اس بیماری سے نجات نصیب فرما۔ اگر اب ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے کہ کہیں یہ نعمت دوبارہ ہم سے چھین لی جائے۔ ہو رہا ہے ابھی ہمارے صوبے کرناٹک میں، بنگلور میں جمعہ مسجد
بورڈ کی طرف سے مسجد کی کئی بہت ساری جو ہے مسجدوں کے ذمہ داروں نے مل کر اپنی طرف سے یہ فیصلہ لیا ہے کہ دن بدن یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے، لہذا جب تک آئندہ حالات درست نہیں ہوں گے ہم مسجدوں کے ذمہ دار یہ فیصلہ لیتے ہیں مسجدیں بند رہیں گی۔ ہوا ہے ہمارے صوبے میں بنگلور میں بہت ساری مسجدیں اس جمعہ کو بند ہو چکی ہیں، تو اللہ نے ہماری مسجدوں کو کھلا رکھا ہے۔ اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے، اس نعمت کو غنیمت سمجھیں، اللہ کی گھروں کی طرف بڑھیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے مسجدوں کو آنے میں ڈر رہے ہیں کہ مسجد میں جائیں گے بیماری اضافہ ہو جائے گی۔ احتیاط کریں، سینیٹائزر یوز کریں، مسئلے کے اعتبار سے ہینڈ واش استعمال کریں، وضو کریں، سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں، لیکن مسجدوں کو تو آئیں۔ لیکن اس کے باوجود ڈرنا، بازاروں میں ہمیں ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں مسجد کو آنے میں ڈر رہے ہیں، لیکن صبح سے شام تک دکان میں بیٹھ کر ہزاروں لوگوں سے ملاپ کر رہے ہیں، وہاں ڈر نہیں لگتا۔ کام کاج میں، محنت مزدوری میں، دنیا کمانے میں جا رہے ہیں، وہاں ڈر نہیں لگتا، مسجد کو آنے میں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ یہ بہت زیادہ غیر مناسب بات ہے۔ ہم مسجدوں کو آئیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، یہ اللہ یہ جو دنیا میں بیماریاں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی بدولت آتی ہیں، یہ اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یہ اللہ سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما، پوری انسانیت کے گناہوں سے حفاظت فرما، دعائیں مانگے کہ اس بیماری سے اللہ نجات نصیب فرما۔ کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں، احتیاط کریں، ہر جگہ مسجد میں آنے میں بھی احتیاط کریں اور بازاروں میں بھی احتیاط کریں، گھروں سے نکلنے میں احتیاط کریں، خاص طور سے 10 سال کے اندر کے اور 60 سال کے اوپر کے جو ہمارے حضرات ہیں انہیں گھروں ہی میں رکھنے کی فکر کریں۔ درمیانی عمر کے ہم گھر سے باہر نکلیں مجبوری کے درجے میں نکلیں، ٹہلنے کے لیے نہ نکلیں، آوارگی کے لیے نہ نکلیں، گھر میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئے، بور ہو گیا چلو باہر جائیں، نہ نکلیں، مجبوری میں کمائی کے لیے، حلال روزی کی تلاش کے لیے، علاج کے لیے، گھر میں بوڑھے اور بچے ان کی دوا دارو کے لیے ضرورت کے درجے میں جائیں، کہا کہ احتیاط کریں، ورنہ حالات ایسے ہیں کہ دن بدن یہ بیماری اضافہ ہو رہی ہے، اور اکثر اس میں جو مبتلا ہونے والوں میں یا اس بیماری کی وجہ سے انتقال کرنے والوں میں جو اکثریت نظر آتی ہے وہ ہم مسلمانوں کی اکثریت نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم بے احتیاطی کرتے، احتیاط نہیں برتتے، احتیاط برتتے، ورنہ ایسے حالات آئیں گے خون کے آنسو بہانا پڑے گا، پریشان ہوں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی 2-3 دن پہلے بنگلور میں ہمارے ایک دوست مفتی انیس، ان کے والدہ کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے یہ ہمارے جو دوست ہیں مفتی ہیں، ان کو اندر کچھ کورونا کے سمٹمز اور نمونے اور علامتیں پائی گئیں، تو ان کا جو ہے ٹیسٹ کو بھیجا گیا کورونا کے لیے۔ ابھی کورونا کی رپورٹ نہیں آئی، ماں کا انتقال ہوا، تو چونکہ رپورٹ نہیں آئی تھی، کوارنٹائن کیا گیا تھا، یہ ماں کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ حالانکہ مفتی ہیں، دل کی خواہش ہے کہ میں اپنی ماں کی تجہیز و تکفین میں شامل ہوں اور میں اپنی ماں کا نماز جنازہ پڑھاؤں اور اپنی اولاد کا حق ادا کروں، ماں کی قربانیوں کا حق میری طرف سے ادا ہو جائے کہ میں نماز جنازہ میں ان کے لیے دعا کروں، 2 آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہاؤں، تڑپ رہے ہیں، لیکن صرف اس بیماری کی شک کی وجہ سے انہیں جنازے کے قریب بھی آنے نہیں دیا گیا۔ یہ حالات ہیں، ہم اسے بڑی لاپرواہی میں لے رہے ہیں، ہلکا لے رہے ہیں، لیکن جب یہ ہوگا بہت زیادہ پریشان، جنازہ گھر والوں کو نہیں دیتے، چہرہ دیکھنے کا موقع نہیں ہے، جن ماں باپ نے پوری زندگی ہمارے لیے قربانی کر دی، اللہ نہ کرے اس بیماری میں انتقال ہو جائے، چہرہ دیکھنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے پہلے سے احتیاط کریں، لیکن احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ مسجدوں کو نہیں آئیں گے، مسجدوں کو آئیں احتیاط کے ساتھ،
بازاروں کو جائیں احتیاط کے ساتھ، گھر میں جو بچے اور بوڑھے ہیں ان کو بغیر عذر کے باہر نہ لائیں، بغیر شدید تقاضے کے ان کو باہر نہ لائیں۔ تو اس کے لیے احتیاط کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ اس بیماری میں جتنے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اللہ ان سب کو صحت نصیب فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، باقی تمام انسانوں کو اللہ اس بیماری سے حفاظت فرمائے اور پوری دنیا سے اللہ اس بیماری کو جلد از جلد ختم فرمائے، اور اللہ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔